سب سے آخر میں جو جنت میں گیا اسے رب تعالیٰ نے کہا جو گناہوں کی مار کھا کے گیا، جو جنت جہنم کے پہلے غوطے لے کے گیا، جو بیچارہ گناہوں کی سزا پا کے، سزا یافتہ ہو کے بس رب کی رحمت سے اس نے معاف کیا اور گرتے گراتے جنت میں پہنچا۔ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا فرشتے نے اس کا استقبال کیا، وہ بیچارہ فرشتے کے سامنے جھکنے لگا۔ فرشتے نے اس سے کہا جھکنے کی کوئی بات نہیں، میں تو تیرا ایک خادم ہوں اور میرے متحد 1000 فرشتے اور ہیں جو تیری نوکری کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اس کے لیے جب جنت اس نے کھولی اور اس کو اندر داخل کروا کے تعارف کروایا کہ یہ تیری جنت ہے، جب وہ اس میں داخل ہوا اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی جنت میں 70 محل دیکھے، ہر محل کا رنگ دوسرے سے علیحدہ، ہر محل کے اندر اس کے گھر والے اس کے انتظار میں، حور عین اس کے انتظار میں، اس کا استقبال کرتے ہوئے اور اس کے لیے ترانہ گاتے ہوئے نحن الخالدات فلا یمتنا، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی، نحن الآمنات نائمات، ہم ہیں ناز و نعمت کے اندر پلنے والی، آج سے پہلے کوئی ہاتھ ہمیں ٹچ نہیں کر سکا، تمہارے انتظار میں اللہ رب العزت نے ان کے نکاح میں حور عین کو کیا اور جنتی ترانوں کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے انہوں نے سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو ویلکم کیا اور اس کا استقبال کیا۔ پوچھا گیا جو بڑے جنتی ہیں ان کے کیا حال ہوگا؟ سب سے چھوٹے جنتی سے اللہ نے کہا جنت میں چلا جاؤ۔ دور سے اس نے دیکھا جنت بری بری سی لگی، کہنے لگا اللہ یہ جنت تو بری بری سی ہے، میرے لیے جگہ کہاں سے آئے گی؟ یہ اس کی اپنی سوچ تھی نا، اس کا اپنا ایک ویژن، اس کی اپنی محدود نگاہ تھی، گناہوں کی وجہ سے اسے ایسے ہی محسوس ہوا۔ رب تعالیٰ نے کہا اگر دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے برابر تجھے جنت دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ کہنے لگا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کہا نہیں نہیں مذاق کیا۔ رب تعالیٰ مسکرائے، کہا دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے۔ یہ تو وہ ہے جو سب سے آخر میں گیا، سب سے چھوٹے درجے کا جنتی، اور جنت کے درجے تو 100 ہیں۔ جب سب سے چھوٹے چھوٹے درجے کے جنتی کا یہ عالم ہے تو بڑے درجے کے جنتیوں کا کیا مقام ہوگا؟ یوں محسوس ہوتا ہے، احادیث سے اندازہ ہوتا ہے چھوٹے درجے اور بڑے درجوں میں اتنا ہی فرق ہوگا جیسے ہمیں زمین پہ بیٹھ کے سورج چاند نظر آتے ہیں، ایسے چھوٹے جنتی کو اونچے درجے والوں کی جنتیں نظر آئیں گی۔ لیکن پھر بھی ان کے دل میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی ایسے جذبات نہیں ہوں گے۔ پوچھا گیا جو بڑا جنتی ہے اعلیٰ درجے کا ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک غرست کرامتہم بیدی، فرمایا یہ وہ جنتی ہیں اللہ رب العزت نے کہا میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کے لیے جو جنت بنائی وہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی، ان کے لیے جو نعمتیں رکھی میں نے اپنے ہاتھ سے سجائیں، ان کے لیے وہ کچھ ہے نہ زبان پہ آ سکتا ہے نہ دماغ میں سوچا جا سکتا ہے۔ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ جنت سے جب کہا گیا ہم کیا کیا تذکرے کریں، مختصر وقت میں تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جنت کے بستر کا تذکرہ، جنت کے قلینوں کے تذکرہ، جنت کے پلنگ کا تذکرہ، جنت کے برتنوں کا تذکرہ، جنت کے غلمان کا تذکرہ، جنت کی حوروں کا تذکرہ، جنت کی محفلوں کا تذکرہ، جنت کے بازاروں کا تذکرہ، جنت کی ہواؤں کا تذکرہ، جنت میں نہروں کا تذکرہ، جنت میں آبشاروں کا تذکرہ، جنت کے پھلوں کا تذکرہ۔ قرآن اس سے بڑا پڑا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں یہ جنتی اللہ کی مانتا تھا اور جنت میں اللہ اس کی مانتا جائے گا، جو اس کے جی میں آئے گا اس کی خواہش پوری کی جائے گی۔ وہ کچھ ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ قطوفها دانیہ، پھل ہیں تو یوں لٹکے ہوئے،
जन्नती लेटा है, इसका दिल चाहता है लेटे लेटे खाऊं, इसको उठना नहीं पड़ेगा, जन्नत का फल इसके मुंह के पास आएगा। ये बैठा है तो उस साइज के बराबर आएगा, ये खड़ा है तो उस साइज के बराबर आएगा। वहां गपशप, वहां बातें, वहां तस्करे, वहां मुलाकातें आदम से, नूह से, इब्राहिम से, मूसा से, ईसा से, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के प्यारे प्यारे इन नबियों से मुलाकात का क्या आलम होगा। सिद्दीक से, फारूक से, उस्मान गनी से, अली मुर्तजा से, इनसे मुलाकातों का अपना ही अंदाज होगा। फिर दुनिया की यादें, दुनिया के तस्करे, वो हम कैसे करते थे, वो हम कैसे करते थे, वो हम कैसे करते थे, फिर सारे के सारे तस्करे, फिर आबाओ अजदाद से मुलाकातें, बिछड़ी हुई माएं उनसे मुलाकातें, बिछड़े हुए बाप उनसे मुलाकातें, जुदा होने वाले बेटे उनसे मुलाकातें, जुदा होने वाले पोते उनसे मुलाकातें। अल्लाह का फजल है अगर नस्लें किसी अमल में पीछे भी रह गई हैं, जो पीछे वाले हैं उनके दर्जे में इजाफा करके अल्लाह उनको आबाओ अजदाद के बराबर वाली जन्नत दे देगा। और जहां बैठे हैं आमने सामने, टेक्नोलॉजी ऐसी कि वुसअत इतनी है कि यूं लगता है पूरी कायनात जन्नत के महल का छोटा सा कोई कोना हो, उस जन्नत का छोटा सा कोई पोर्शन हो, लेकिन कुर्बतें इतनी, जहां भी बैठे हैं मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन। रब का कुरान कहता है अपने पलकों पे टेक लगाए होंगे और आमने सामने ही होंगे। ये तो छोटी सी दुनिया में हमने देखा ना, आमने सामने बैठे बैठे कैसे हो जाते हैं। मोबाइल पे, इंटरनेट पे, फेसबुक की दुनिया पे, वहां क्या है हम सोच नहीं सकते, ये तो हमने सोच लिया। वहां क्या है हम सोच नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि जहां भी होंगे आमने सामने होंगे। अल्लाह से दुआ है मुझे और आपको अल्लाह ये जन्नत, इसका शौक, इसके लिए आमाल नसीब फरमाए।